طائف والوں کو اللہ کے رسول دعوت دینے کے لیے گئے، ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اتنے پہ اکتفا نہیں کرتے، آپ کے پیچھے بڑے بڑے نوجوانوں کو لگا دیا پتھر لے کر کے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو اتنے پتھر مارے جا رہے ہیں، پورے جسم سے خون نکل کر کے جوتے میں جمع ہو جاتا ہے، اور جوتے میں خون اتنا زیادہ نکل کر کے جمع ہوا کہ اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اچھا، اگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جانے کے بعد سب سے پہلے ادب کے ساتھ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، احترام دیکھو، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے، و اما ان۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ موجودہ زمانے کا ایک نہایت ہی حساس موضوع ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آپ اگر نظر اٹھا کر پوری دنیا میں دیکھ لیں تو ہر جانب ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی ہمارے اسلام کے اندر کیا حقیقت ہے؟ اچھا، بسا اوقات ہم مسلمان یہ دیکھتے ہیں اپنے موجودہ زمانے میں کہ مسلمانوں کے ساتھ، خاص طور پہ اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ، توحید کا پرچم بلند کرنے والوں کو خاص طور سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہ سلوک ہوتا چلا جائے۔ آپ چاہے وہ دور اٹھا لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کو آگ کے کنویں کے اندر تک ڈال دیا گیا۔ آپ بات کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کرام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون ان کے پیچھے پڑا، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پڑا، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودیوں نے اپنے گمان کے مطابق ان کا قتل کر دیا ہے۔ ان کا ابھی تک یہی ماننا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا تھا، اور ان کی شکل کا ایک دوسرا آدمی وہاں پہ موجود تھا جس کو اللہ نے ان کی شکل دے دیا تھا، ان لوگوں نے اسے قتل کیا تھا۔ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ نے مکہ کے اندر، وہی مکہ تھا، وہی مکہ کے لوگ تھے، وہی وہاں کی گلیاں تھیں، پورے مکے کے اندر، پورے عرب کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ سچا آدمی ان کی نظر میں تھا تو وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگر کوئی سب سے زیادہ امانت دار، سب سے بڑا امین اگر ان کے درمیان کوئی تھا تو وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کی دلیل جب خانہ کعبہ کو، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا معاملہ پیش آیا، جب اس کی تعمیر دوبارہ کی گئی، جھگڑا ہو گیا کہ اس کو رکھے گا کون، یہ بڑے شرف کی بات ہے، پورے قبیلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم رکھیں گے، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم رکھیں گے۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر آئے گا اس کے فیصلے کو سارے لوگ مان لیں گے۔ اور لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے محمد آ رہے تھے، اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے یہ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ محمد آگے، سبھی نے کہا جاء الامین، جاء الصادق، یہ دیکھو امانت دار آ گیا، یہ دیکھو سچا آدمی آ گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی مکہ کے لوگ جو رسول بننے کے بعد آپ کو ایسی تکلیف دیتے تھے کہ مکہ سے نکلنے پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا، جب تک وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے، جب تک کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہاں تک ہے کہ وہی ابو لہب جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کے بارے میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ اللہب نام کی، اور اس میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے سیصلی نارا ذات لہب۔ اچھا، میں قرآن مجید کی آپ کو کچھ باریکی اس میں بتا رہا ہوں۔ یہ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلہ مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا۔ کون؟ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے کہا۔ کمال یہ ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی اس کے 10 سال کے بعد لگ بھگ
ابو لہب کا انتقال ہوتا ہے. یعنی اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک لگ بھگ وہ زندہ رہا، اور اللہ نے اس کے مرنے سے 10 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا. اب قرآن کی سچائی دیکھو، اگر ابو لہب چاہتا تو دکھاوے کے لیے ہی اسلام کا اظہار کر دیتا، اسلام لوگوں کے درمیان ایسے ہی وہ قبول کر لیتا اور اندر سے اپنے کفر کو چھپا کے رکھتا کہ کم سے کم قرآن کی آیت کو تمہیں جھوٹا ثابت کر دوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا. ابو لہب دیکھو میں تو ایمان لے آیا، اب تو میں جنتی ہو گیا نا ایمان لانے کے بعد، لیکن وہ دکھاوے کے لیے بھی ایمان نہیں لا سکا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سیصلی نارا، ان قریب یہ جہنم میں جائے گا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا. اگر یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی تھی کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر، یہ قرآن مجید کی باری کی ہے. تو اسی نبی کے بارے میں جس کو لوگ سب سے زیادہ سچا مان رہے تھے، اچھا دیکھو ابھی یہ سب کی نظر میں پیارے ہیں، یہی ابو لہب کی بات ہے. اس نے اپنے دو بیٹوں کی شادی رسول کی 2 بیٹیوں سے کر رکھا تھا جب تک رسول نبی نہیں بنے، عتبہ اور عتیبہ. یہ دونوں اللہ کے رسول کے داماد تھے جب تک اللہ کے رسول اسلام نہیں لائے. اب کمال ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر کے آتے ہیں، اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، ابو لہب ٹارچر کر رہا ہے کہ اسلام کی دعوت دینا بند کرو. سارے لوگ ٹارچر کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ اپنی دعوت سے باز نہیں آنے والے تھے. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کے یہ کہا، اے میرے بیٹوں، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو، اگر تم اسے چھوڑ نہ دو تو ہمارا تم سے بات کرنا حرام ہے، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا. باپ کے کہنے کی وجہ سے بیٹے مجبور ہو کر کے طلاق دیتے ہیں، اور ایک ساتھ ہی اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو جا رہا ہے. ابھی جوان بیٹیاں ہیں، ایک ساتھ جس آدمی کے 2 بیٹیوں کا طلاق ہو جائے اور صرف اس کام کی وجہ سے کہ تم اسلام کی تبلیغ کیوں کر رہے ہو، اسلام کو کیوں پھیلا رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام پھیلانے کی وجہ سے جہاں اللہ کے رسول کو مارا گیا ہے، آپ کے جسم کے اوپر اگر گندگی ڈالی گئی، اگر آپ کو نماز کے وقت مارا گیا، آپ کے گلے میں اگر رسی ڈال کر کے کسا گیا ہے، تو آپ کی 2 بیٹیوں کو اسی اسلام کی وجہ سے طلاق بھی مل چکی ہے. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ دیکھیں کہ رسول کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے. اچھا ان میں سے عتبہ اور عتیبہ جو 2 بیٹے تھے، عتبہ بعد میں اسلام لے آیا تھا لیکن عتیبہ اسلام نہیں لا سکا. وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا وَالنَّذْمِ اِذَا هَوَا، یہ جو تم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. رسول کے پاس آ کر کے اس نے تھوکنے کی کوشش کی، تھوکا بھی، لیکن وہ تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں گرنے پائے. تو اسلام کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانا یہ بہت پرانی عادت ہے. اچھا یہ تو رسول کے زمانے کی بات، میں بھی بعد میں آؤں گا. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کر لیں. جادوگروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا مقابلے کے لیے کہ موسیٰ سے مقابلہ کرو، کیونکہ موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں معجزہ دکھاتے تھے، لوگ ایمان لاتے تھے ان کے اوپر. ان لوگوں کی پلاننگ یہ ہوئی کہ بڑے بڑے جادوگر ہم لوگ دور دراز سے اکٹھا کریں اور موسیٰ کا مقابلہ ان جادوگروں سے کرا دیں. پھر جب موسیٰ ہار جائیں گے تو جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، وہ پھر سے پلٹ کر ہماری جانب آ جائیں گے. کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور لوگ اس کو رب مانتے بھی تھے. دیکھو قرآن مجید کہہ رہا ہے قال انا ربکم الاعلی. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. دیکھو رب تمہارا ہوگا کوئی جس کو لوگ مانتے ہوں گے، لیکن میں جو ہوں نا تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا کمال یہ ہے نا، یہ سب سے بڑے رب کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، بے اولاد تھا یہ. دیکھو جس آدمی کو اللہ اولاد نہ دے وہ پوری زندگی ناک رگڑ کے مر جائے لیکن اولاد نہیں پیدا ہو سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو. اسے اولاد نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کون ہوتا ہے، یعنی رب کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سمجھ لیتے ہیں.
دیکھو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، یعنی وہ پوری کائنات کا رب ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عالمین کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر، غور سے سمجھیے گا، علمی باتیں، اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں، آسمان میں، زمین کے نیچے، جنگل میں، بیابان میں، سمندر میں، جتنی بھی ایکس وائی زیڈ، اللہ کو چھوڑ دو تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب عالمین میں آتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ دو تو باقی وہ سبھی کا رب ہے۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو جلاتا ہے، کھلاتا ہے، لوگوں کی پرورش کرتا ہے، لوگوں کی جو تمام معاملات کو حل کرنے والا ہے، یہ ذات رب کی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے، دیکھو اللہ نے قرآن میں جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ لفظ اپنے آپ میں معجزہ ہے، اس کے مثل کوئی دوسری چیز کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا الحمدللہ الہ العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو الہ العالمین ہے، پوری کائنات کا معبود ہے۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ الہ العالمین ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود۔ ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، الہ کا مطلب معبود۔ دیکھو ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو الہ مانے معبود، تو ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رب کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہمارا رب بھی اللہ ہے اور ہمارا الہ کون ہے؟ معبود اللہ ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ الہ العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا معبود ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات والے اللہ کو معبود کہاں مانتے ہیں؟ ہاں رب وہ سب کا ہے۔ دیکھو اللہ رب العالمین معبود ان کا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بتائیے ہم نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حج عمرہ یہ سب عبادت ہے نا، ہم یہ عبادت کسی لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ ہمارا معبود ہوا، جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہا جاتا ہے، اسے معبود کہا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارا معبود ہے۔ کافر کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی نہیں، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کا معبود کون ہے؟ اللہ نہیں، ان کا معبود وہ مورتی، وہ بت جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، جس سے وہ منتیں مانگتے ہیں، جس سے وہ اپنی بگڑی مانگتے ہیں، وہ ان کا معبود ہے، اللہ ان کا معبود نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ الہ العالمین نہیں ہے، پوری کائنات والے اس کو الہ نہیں مانتے۔ اگر مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا ہوتا؟ پھر ہمارے اور غیروں میں جھگڑا اسی بات کا تو ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ رب کی جہاں تک بات ہے تو رب وہ پوری کائنات کا ہے، رب العالمین وہ پوری کائنات کا ہے۔ سورج نکلتا ہے ہمارے کھیتوں میں، اگر اس کی روشنی جاتی ہے اس سے فائدہ پہنچتا ہے، تو جو اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے۔ آسمان جب بارش برساتا ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو ہے، لیکن الہ العالمین یہاں اللہ نے دیکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو پوائنٹ ہے قرآن مجید، آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں، جب قرآن پڑھے تو اس میں غور کیا کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کی طرف نہیں بلاتے تھے، سب سے امانت دار ان کے درمیان تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ظلم و ستم کا شکار انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ سچائی کے راستے پہ چلتا ہے، جب وہ سچے راستے پہ چل پڑتا ہے، تب لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تب لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں 13 سال تک رسول کو صبر کرنا پڑا مکے کے اندر۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جب نبی بنتے ہیں، چھپ چھپ کر کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی کھل کر کے ان کو آزادی حاصل نہیں تھی، چھپ کر کے وہ اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مکہ کے کافر آپ کی جان کے پیچھے پڑے تھے،
اور صرف آپ ہی کے جان کے نہیں بلکہ آپ کے بچوں کو بھی دشمن ہو چکے تھے۔ رات کے وقت یہی کافر اور مشرک، یہ قریش کے لوگ بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کے دروازے پہ جا کر کے کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ جب صبح فجر کی نماز کے لیے محمد اور اس کے بچے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے گا، خوشی ہم کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا بن کر کے رکھا کرتا تھا، اور کھانے کے اندر دور سے جا کر کے یہ کافر گندگی پھینک کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول ان سے یہ دشمنی کیوں بول رہے تھے؟ آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے نہ تو کسی کی زمین اور جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، نہ آپ نے پوری زندگی میں کسی سے لڑائی اور جھگڑا کیا تھا۔ یہ سارا کا سارا کام صرف اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے ہو رہا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اے مسلمانوں، اگر آپ اسلام کے اوپر عمل کرو گے تو آپ کے خلاف بھی سازشیں کی جائیں گی، اور یقین نہ ہو تو فلسطین کے معاملے کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، اب غزہ اور وہاں حماس کے معاملے کو اٹھا کر دیکھو، اگر ان تمام مسلمانوں کو کسی بات کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے تو ان کا قصور صرف مسلمان ہونا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قصور نہیں۔ اور ان فلسطین کے مسلمانوں کو یہ بات بھی معلوم ہے، اگر آج ہم اسلام سے پلٹ جائیں اور ان یہودیوں کے دھرم کے اندر چلے جائیں، کنورٹ ہو جائیں، اگر ہم یہودی دھرم کو قبول کر لیں تو یہ آج کے بعد سے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کبھی نہیں توڑیں گے۔ اور قرآن خدا کے کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے میرے نبی یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ تم سے کبھی خوش اور مطمئن ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کر لیں، آپ ان کے دین کو تسلیم نہ کر لیں، آپ ان کے دھرم میں نہ چلے جائیں، اس وقت تک آپ کوئی اپنا نہیں مان سکتے۔ یعنی اللہ نے بتایا ہے کہ یہ یہودی یہ عیسائی آپ کو اس وقت اپنا مان لیں گے جب آپ ان کے دھرم میں چلے جاؤ۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ فلسطین کے مسلمان یہ اعلان کر دیں کھلے عام کہ بھائی دیکھو ہمیں معاف کرو، اگر مسلمان ہونا ہمارا قصور ہے تو ہم تمہارے دھرم میں آ جاتے ہیں، تم ہمیں قبول کر لو، وہ کل مان لیں گے اس بات کو، اور پھر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا کسی مسلمان پہ۔ یہ بات معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ لیکن آپ بتائیے، ہم نے ویڈیوز بچوں کے مرنے کی تو دیکھی ہے، 10-20 ہزار مسلمانوں کے مر جانے کی خبریں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور کانوں سے سنے ہیں۔ ان تمام خبروں کے بیچ میں آج تک ہمارے کانوں میں ایسی کوئی خبر نہیں ٹکرائی، ہماری نظروں کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو کی کلپ نہیں گزری ہے جس میں وہاں کے مظلوم مسلمان اسرائیل کے یہودیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگ رہے ہو کہ آج سے ہم اپنے اسلام کو چھوڑنے کو تیار ہیں اور تمہارے دھرم کے اندر آ جائیں گے، اگر اسلام پہ چلنا ہمارا قصور ہے تو اسلام کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایسی خبر آج تک کوئی مائک الارم نہیں لا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جب مخالفت جتنی شدید ہوتی ہے تو ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور یقین نہ آئے تو اٹھاؤ ان جادوگروں کے معاملے کو سورہ اعراف اٹھاؤ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی مضبوطی کی گواہی قرآن میں دیا ہے۔ مقابلے کے لیے بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ جادوگروں کو بلانے والا کون ہے؟ فرعون ہے، اسی کے درباری ہے، اسی کے لوگ چن چن کر کے جادوگروں کو بلوا کر کے مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ سارے جادوگر دربار میں آئے، اب آگے اللہ اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے، بہت پوائنٹ کی باتیں اس میں آپ کو ملیں گی، دیکھیے ذرا۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جب جادوگر فرعون کے پاس آتے، سب سے پہلے ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، اے فرعون تو نے مقابلے کے لیے تو ہمیں بلا لیا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ مقابلہ ہم جیت جاتے ہیں، ان کننا نحن الغالبین، اگر یہ مقابلے کو ہم جیت گئے، ان لنا لاجرا، تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تاکید کے الفاظ ڈبل، آپ علماء سے معلوم کریں، ان اور لا یہ ڈبل تاکید ہے، یعنی ہمیں انعام ہر حال میں چاہیے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں صرف انعام حاصل کرنے کے لیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں، دنیا داری ہمارا مقصد ہے، انہوں نے
اپنی زبان سے کہہ دیا۔ فرعون بڑا سمجھدار تھا، جانتے ہیں وہ سرکش تھا، ظالم تھا، لیکن بیوقوف بالکل نہیں تھا، وہ بڑا ہوشیار تھا۔ جیسے ہی اس نے فرعون نے جادوگروں کی ڈیمانڈ کو سنا کہ یہ دیکھو یہ تو خالی انعام کے لالچ میں پڑے، باقی جیسا بھی مقابلہ ان سے چاہو کروا سکتے ہو، فرعون جواب دیتا ہے قال نعم وانکم لمن المقربین، اے جادوگروں تمہیں انعام کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں تمہیں انعام تو مل جائے گا، وانکم لمن المقربین، اور اگر یہ مقابلے کو تم جیت جاتے ہو موسیٰ سے تو تم ہمارے قریبی درباری بھی بن جاؤ گے۔ اچھا اب قرآن کی باریکی بھی دیکھیں آپ ذرا، انہوں نے آنے کے بعد کیا مانگا تھا؟ انعام مانگا تھا، کوئی دوسری چیز مانگا؟ بولو، کوئی دوسری چیز نہیں مانگی، صرف انعام، انا لنا لاجرا، ہمیں اجر چاہیے، انعام چاہیے۔ انہوں نے یہ تھوڑی مانگا تھا کہ ہمیں تم اپنے دربار میں رکھ لینا، یہیں کے ہو کے رہ جائیں گے ہم، مانگا تھا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں مانگا۔ فرعون نے کہا قال نعم، ہاں یس انعام مل جائے گا۔ دیکھو یہ جو ان کا سوال تھا، جو مانگا تھا، اس کا جواب یہاں تک ختم ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے انعام مل جائے گا۔ اب آگے یہ آفر دے رہا ہے، آگے یہ اضافہ کر کے ان کو اور لالچ دلا رہا ہے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مقابلہ تم جیتے تو تم ہمارے قریبی درباری بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ پھر ظاہر سی بات ہے جو فرعون جیسے بادشاہ کا قریبی ہو جائے اس کی لائف کا کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ اس نے بے فکر کر دیا کہ بس ایک مقابلہ جیت جاؤ پھر دیکھو ہم تمہاری زندگی بنا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون پاگل تھا، جادوگروں نے انعام مانگا، انعام دے دیتا جیتنے کے بعد، خلاص الگ سے وعدہ اتنا بڑا کیوں کر رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہنا، تمہارے کھانے پینے کا، گھر بار کا اور سارے زندگی کے خرچے کا معاملہ ہمارے اوپر، کیوں ایسا کہا جانتے ہیں؟ اور اس میں آپ کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے، فرعون سے سیکھو، ہمیں ہر ایک سے سیکھنا چاہیے اگر کوئی سیکھنے کی چیز ملے۔ فرعون یہ جانتا تھا، فرعون کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ یہ مقابلہ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور جب اتنا بڑا مقابلہ ہونے والا ہے تو اگر میں جادوگروں کو مزید ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ کوئی چیز دینے کا وعدہ کر لوں گا تو مقابلے میں ان کو اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے کھیتوں کا سیزن چل رہا ہے، کوئی مزدور آئے، بولے کہ صاحب دیکھو 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک 4 بجے تک کام کریں گے تو ہم کو 400 روپیہ چاہیے، کتنا؟ 400۔ اور آپ اسے بول دو کہ بھائی ٹینشن نہ لے، جو میرا کام ہے اچھے سے کر دے، 400 روپیہ دے دوں گا، الگ سے تیرے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیز اور ایک آدھ جوڑی کپڑے بھی ملا کے دے دوں گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، کہتے ہیں نا کہ دیا ہوا کبھی جاتا نہیں ہے نا؟ اب وہ کتنی دلچسپی کے ساتھ آپ کا کام کرے گا، جب بھی آپ اس کو بلائیں گے نا سارے لوگوں کا کام چھوڑ کے آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کا کام اور مزید دلچسپی سے کرے گا، وہ آپ کا پیسہ نہیں ڈوبے گا، خالی آپ کو لگتا ہے۔ تو فرعون کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے بڑھا کر کے دینے کا وعدہ کیا تو ان کی دلچسپی مزید بڑھ جائے گی اور پوری کوشش کریں گے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے، کیونکہ مقابلہ بہت بڑا ہونے والا تھا، کوئی معمولی نہیں تھا۔ پورے جادوگروں کو چن چن کر کے بلایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مقابلہ بہت ہی ڈینجر ہونے والا تھا۔ اچھا موقعے کے لیے جو معاملہ پیش آتا ہے، اللہ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کون جیتا کون ہارا، اللہ بتا رہا ہے کہ فرعون کے جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا کیا انہوں نے، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، بتا دیتا کون جیتا کون ہارا، قرآن کا ایک لفظ بھی فالتو نہیں ہے، سنیے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یہ جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جانے کے بعد سب سے پہلے ادب کے ساتھ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، احترام دیکھو، اے موسیٰ اما ان تلقیا، آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے، وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں۔ دیکھو ادب جھلک رہی ہے نا ان کی باتوں میں، یہی ان کے الفاظ تھے، پہلے تم دکھاؤ گے جادو یا ہم پہلے دکھائیں۔ اب ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جادو ہی ہوگا تو انہوں نے ایسے کہا پہلے تم پیش کرو گے کہ پہلے ہم پیش کریں، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم دکھا لو بعد میں ہم دکھائیں گے۔ اس میں مفسرین نے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ذکر کیا ہے، پوائنٹ یہ ہے
کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا، ادب سے پیش آئے، تمیز سے پیش آئے. ان کے اسی تھوڑے سے ادب کی وجہ سے اللہ نے جادوگروں کو ہدایت دے دیا تھا، بعد میں وہ اسلام لے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا، سنیں آپ، اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر اپنے ٹیلنٹ کا اچھا استعمال کرو گے بغیر گھمنڈ کے ساتھ، اگر اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرو گے اس کا فائدہ آپ کو بہت بڑا مل سکتا ہے، جیسا کہ جادوگروں کو ملا. تو اس سے یہ نقطہ ثابت ہوتا ہے. اچھا، تو جادوگروں نے اپنی اپنی رسی وغیرہ جو ڈالنا تھا انہوں نے دربار میں ڈالے، سب کی نظروں میں سانپ بن کر کے دیکھنے لگے. حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی لیے ہوئے تھے اس کو زمین پہ مارا، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان کے تمام جادوؤں کو نگل گیا جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے. یہ منظر دیکھنے کے بعد سارے درباری حیران ہیں، فرعون بھی پریشان ہے. یہ لوگ تو صرف حیران تھے لیکن جادوگروں کے اوپر اب الگ کیفیت تاری ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. بھائی جو ہم نے دکھایا یہ تو جادو تھا، یہ تو کنفرم ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے کہ ایک ساتھ سارے جادوگروں کے جادو کو نکل گیا، یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، فرعون کو لگ رہا تھا کہ یہ موسیٰ بھی جادو دکھا رہا ہے. فرعون کے درباری جو اس کو رم ماننے والے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے جادو دکھایا، اب انہوں نے بھی جادو دکھا دیا ہے، اب آگے چل کر کے پھر جادو ہوگا، پھر اور مقابلہ ہوگا. لیکن جادوگر سمجھ گئے، دیکھو جوہر ہی جوہری کی پہچان کر سکتا ہے، سمجھ لیں، اگر جواہر ہیرے کی پہچان کروانا ہے تو سونا تک کے بتائے گا کلیئر. ان کو لگا کہ مزید مقابلہ باقی ہے، لیکن جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی مقابلہ ہمارا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے جو پیش کیا یہ تو جادو تھا، لیکن موسیٰ نے جو پیش کیا یہ تو اللہ کی جانب سے کوئی معجزہ معلوم ہوتا ہے. ان کو اعتراف ہو گیا. اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، جادوگروں کی کیفیت کی انتہا کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر اس دربار کے اندر موجود تھے، جنہوں نے اپنے جادو کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سارے جادوگر اسی دربار کے اندر سجدے کی حالت میں اعلان کر دیتے، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لاتے جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. اب اس میں پوائنٹ دیکھیں، سجدہ کر لیا اور کہہ دیا کہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، تو الگ سے بتانے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. جانتے ہیں اس لیے کہ کہیں فرعونیوں کو جو دربار میں موجود ہے یا فرعون کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ جادوگر تو ہم ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو درباری موجود تھے نا وہ فرعون کو رب مانتے تھے، تو وہ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ یہ تو سجدہ ہم ہی کو یعنی فرعون کو کر رہے ہیں. اس لیے کلیئر کر دیا کہ غلط فہمی میں نہیں پڑنا، رب موسیٰ و ہارون، یہ سجدہ جو ہمارا ہے نا یہ اس رب کا سجدہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس رب پر ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بات ہو تو کلیئر بات ہونی چاہیے، ڈاؤٹ فل بات انسان کو نہیں کرنا چاہیے. جادوگروں نے ایک دم کلیئر اور واضح الفاظ میں کہہ دیا. اب جب یہ منظر دیکھتا ہے فرعون تو پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا. اب اتنے بڑے بڑے جو دربار میں لوگ موجود ہیں، جب اتنے بڑے بڑے جادوگر پھر گئے، پھر یہ لوگ تو پھر جائیں گے کنفرم ہے. اس نے کہا کہ دیکھو جادوگروں، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری اور موسیٰ کی پہلے سے کوئی سیٹنگ ہے. دیکھو بلایا خود ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں نے کچھ ایسی ترتیب بنا رکھی تھی، جبکہ حضرت موسیٰ ان جادوگروں کو جانتے بھی نہیں تھے اور وہ جادوگر موسیٰ کو نہیں جانتے تھے. لیکن ہار کے بعد انسان ایسے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور مزید وہ اعلان کرتا ہے. قرآن مجید نے اس کے ظلم کا تذکرہ کیا ہے. اور اب دیکھو یہ جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا، ظلم انسان پہ کب زیادہ ہوتا ہے؟ جب وہ حق بات کو تسلیم کر لیتا ہے، جب وہ حق بات پہ چلنا شروع کر دیتا ہے تب اس کے ساتھ ظلم ہونے لگتا ہے. دیکھو اب آگے فرعون اعلان کرتا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اے جادوگروں، تم ہماری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہو، اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم پاس آ سکتے ہو اور اس کے ایمان سے پھر سکتے ہو، ورنہ یاد رکھو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اگر تم باز نہ آئے ہم تمہارے ہاتھ
ہاتھ اور پیر کو الٹے سمت سے کٹوا دیں گے. من خلاف کا مطلب اگر ہاتھ داہنا ہوگا تو پیر بایاں, اور اگر ہاتھ بایاں ہوگا تو پیر داہنا ہوگا. من خلاف یعنی یہ ہاتھ اور یہ پیر کاٹیں گے, اور یہ ہاتھ یہ پیر الٹے کاٹ کر کے ثم لأصلبنکم اجمعین, سبھی کو کھجور کے پیڑ جو نظر آ رہے اسی پہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. یہ کوئی دھمکی نہیں تھی, سب جانتے تھے کہ فرعون جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. جادوگروں کو معلوم تھا انجام. اب کمال دیکھیں ایمان کا, ایک طرف وہ ظلم کی دھمکی دے رہا ہے, ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پہ لٹکا دیں گے. بتاؤ یہ انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ آپ بولو. ابھی شیخ نے احسان کے بارے میں کہا نا کہ کسی کو قتل کرے تو قتل میں احسان ہونا چاہیے سلیقے سے, لیکن یہ دھمکی دے رہا ہے, ظلم کی دعوت دے رہا ہے. ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پہ لٹکا دیں گے اگر ایمان سے باز نہ آئے, یعنی ظلم کروں گا. اور جادوگر سن لے, لیکن ایمان بس گیا ہے. سارے جادوگروں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے قالوا آمنا قالوا انا الى ربنا منقلبون. اے جادوگر, ہم تیرے پاس دنیا کی لالچ میں آئے تھے. جب تو نے مقابلے کے لیے بلایا تھا تو دنیا کی لالچ ہمارے دل میں بیٹھی تھی, تجھ سے انعام مانگ رہے تھے, لیکن ہمارے دلوں میں ایمان آ چکا ہے, ہم اللہ رب العالمین پر اب ایمان لے آئے ہیں. اب اگر تو ہمارے ہاتھ پیر بھی کٹوا دیتا ہے, ہماری گردن تو مار دیتا ہے, ہمیں تو سولی پر بھی چڑھا دیتا ہے, انا الی ربنا منقلبون, ہم سبھی کو رب کی جانب پلٹ کر کے جانا ہے, ہمیں اللہ کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے, ہمیں اپنی موت کا خدشہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیو ذرا غور تو کرو کہ انسان پہ ظلم اس بنا پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سچ بات کی پیروی کرنے لگتا ہے. یہ جادوگروں کا واقعہ یہی بات بتا رہی ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب فرعون کے پاس جادوگر آئے تھے قالوا انا لنا لاجرا, کوئی دوسری بات ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں انعام کیا ملے گا. جب ایمان آ گیا دل میں, دیکھو مفسرین نے نقطہ ذکر کیا ہے کہ جب آئے تھے تو دنیا حاصل کرنے آئے تھے, دنیا کی دولت لینے آئے تھے, لیکن ایمان جب اندر بس گیا تو جان سے بھی محبت نہ رہی. وہ کہہ رہا ہے کہ جان لے لیں گے, بول رہے کوئی بات نہیں, ہمیں اللہ کی جانب جانا ہے. دیکھو ایمان آنے کے بعد انسان کو موت کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے. آپ یہ منظر معلوم کرنا چاہیں تو پتہ کریں فلسطین کے مسلمانوں